بسم اللہ الرحمن الرحیم دا بلینک پیج آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ مترو، گزشتہ سال عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو جب گرایا گیا تو تب سے لے کر عمران خان صاحب کی ایک اسٹرگل شروع ہوئی کہ موجودہ جو پی ڈی ایم رجیم ہے یہ امپورٹڈ رجیم ہے، اس کے پیچھے غیر ملکی طاقتیں ہیں اور ان کا ایجنڈا پاکستان ویرودھی ہے۔ اب تب سے لے کر خان صاحب اسٹرگل تو کر رہے تھے کہ یہ گورنمنٹ گھر جائے اور الیکشن ان کو مل جائے کسی صورت میں، لیکن وہ الیکشنز ان کو نہیں ملے، حالانکہ بھرپور پبلک سپورٹ ان کو حاصل رہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس کا پروف یہ ہے کہ آپ ان کے جلسوں کی فوٹیج ذرا نکال کے دیکھ لیں، کتنے زیادہ لوگ ان کی جلسوں کے اندر آ رہے تھے، بہت زیادہ۔ کوئی 33 بائی الیکشنز ہوئے یا 32 بائی الیکشنز ہوئے اس دوران ایک سال کے اندر، جس میں سے 30 عمران خان جیت گیا، تو یہ بھی ایک اور پروف ہے کہ بہت زیادہ پاپولر ہو گئے۔ جب ان کو ہٹایا گیا اس کے بعد تو اور زیادہ پاپولر ہو گئے، لیکن باٹم لائن از دیٹ ان کو الیکشن جو وہ مانگ رہے تھے، جنرل الیکشنز، وہ نہیں ملے۔ تو اس کے بعد خان صاحب نے سوچا کہ یہ جو پنجاب اور کے پی پروونس جو کہ 70% پاکستان بنتا ہے، ان دو پروونسز کی اسمبلی ڈیزالو کی عمران خان نے، کیونکہ یہ ویسے بھی ختم ہونے والا تھا ٹینیور ان کا، اور عمران خان نے کہا کہ یہاں الیکشن کراؤ جب تک الیکشن کا ماحول لگا رہے گا۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا تھا کہ اسمبلی ڈیزالو ہونے کے 90 روز کے اندر ادر الیکشنز ہوں گے، لیکن وہ بھی نہیں کروایا گیا۔ اب جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ پنجاب اور کے پی میں موجود ہے یہ 90 ڈیز سے اوپر ہے۔ اب کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے 90 روز تک ان کو رہنا ہے، اس کے اوپر کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں رہ سکتا، لیکن ابھی تک کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے۔ اب اس کی کیا قانونی شکل ہے وہ تو اس پہ کوسچن مارک ہے نا، کہ یہ لیگل ہے بھی یا نہیں ہے، اس پہ بھی وکلا کمیونٹی جو ہے، جو لائرز کمیونٹی ہے، وہ بحث کرتی رہتی ہے۔ لیکن ناؤ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو سینٹر میں پی ڈی ایم کی سرکار ہے نا، ان کے پاس دن تھوڑے ہیں۔ اگست کے 8-10 تاریخ یا 12 تاریخ کو ان کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ان کو ویسے ہی گھر جانا ہے، تو بیچ میں صرف جولائی کا مہینہ ہے اور پھر یہ جو ہے ڈیزالو ہو جائیں گی اسمبلیز۔ اب یہاں پر 2-3 رائے ہیں۔ ایک تو رائے یہ ہے پی ڈی ایم کے اندر، جو کہ پی ایم ایل این والے بڑا شدت کے ساتھ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے تھوڑا اور ٹائم کھینچیں اور ٹینیور ختم ہونے کے بعد بھی کوئی ایسی صورت نکلے کہ ہم بیٹھے رہیں، لیکن ایسی تو کوئی صورت کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے کہ کوئی 5 سال کے بعد بھی گورنمنٹ ایسے ہی بنا الیکشنز کے بیٹھی رہے۔ اور دوسرا یہ کہ پی ڈی ایم کے اندر ہی پیپلز پارٹی جیسی جو بڑی جماعت ہے، جو کہ پی ڈی ایم کے اتحاد کا یوں سمجھیں کہ پلر ہے، پی ڈی ایم میں خود شامل ہیں نہیں پریکٹیکلی، لیکن گورنمنٹ کو سپورٹ انہوں نے دی ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی اس بات کے حق میں نہیں ہے کہ 5 سال سے اوپر پی ڈی ایم کی سرکار چلے، وہ نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں الیکشنز ہونے چاہیے۔ اب ایسے میں عمران خان کی پاپولرٹی کی جو ویو تھمی نہیں تھی، تو اس دوران یہ ہوا کہ 9 مئی کو جب خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، اور گرفتار کرنے کے بعد مظاہرے ہوئے پاکستان کے اندر، اور ان مظاہروں میں بدقسمتی کے ساتھ کچھ سینسٹیو جو حساس علاقے ہیں پاکستان کے، عمارتیں، ان کو آگ لگائی گئی، سیکیورٹی والوں سے جڑی ہوئی عمارتیں تھیں۔ اس کے چلتے یہ ایک بھرپور کریک ڈاؤن شروع ہوا پی ٹی آئی کے اوپر، خان صاحب کی پارٹی کے اوپر، اور اس کریک ڈاؤن میں بہت سے لوگ عمران خان کی پارٹی چھوڑ گئے۔ خان صاحب کی پارٹی چھوڑنے کے بعد ابھی بھی جو گراؤنڈ پہ صورتحال ہے پی ڈی ایم کے لیے پریشان کن ہے، کیونکہ وہ جو چاہ رہے تھے پی ڈی ایم والے کہ کوئی خان صاحب کی پارٹی تتر بتر ہو جائے گی، ووٹ بینک ان کا ادھر ادھر ہو جائے گا، لیکن اس سارے کریک ڈاؤن کے بعد بھی جو ڈیزائرڈ ریزلٹس ہیں وہ پی ڈی ایم کو نہیں مل سکے۔ اب جو باتیں ہو رہی تھی اس کے بعد وہ یہ ہو رہی تھیں کہ یہ جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے اس کا کیس ملٹری عدالتوں میں چلایا جائے، ملٹری کورٹس کے اندر چلایا جائے، اور وہاں پر سزائیں دی جائیں ان لوگوں کو۔ لیکن ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کے فارمر چیف جسٹس ہیں جواد ایس خواجہ صاحب، اور دیگر جو ٹاپ کے پاکستان کے لائرز ہیں، اعتزاز احسن اور سردار لطیف کھوسا، یہ اور دیگر لوگ بشمول عمران خان کے، یہ سپریم کورٹ چلے گئے ہوئے ہیں کہ یہ جو ملٹری کورٹس ہیں یہ قانون کے خلاف ہیں، اور ریگولر کورٹس موجود ہیں، تو ملٹری کورٹس کے اندر سیویلینز کا مقدمہ کیسے چل سکتا ہے؟ اس پہ یہ چلے گئے ہیں کورٹ۔ تو کل کورٹ میں اس بڑے کیس کی سنوائی ہے، اب دیکھتے ہیں اس کی کیا ریزلٹس آتے ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہوگا پاکستان کی ہسٹری کا۔ لیکن آج جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ خان صاحب سے زیادہ میں ذرا نواز شریف پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں، عمران خان کا سب سے بڑا پولیٹیکل اپوننٹ۔
نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائڈ ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کو گزشتہ جو ان کی گورنمنٹ تھی اس گورنمنٹ کے اندر ہی، عمران خان کی گورنمنٹ میں نہیں، پچھلی ان کی خود کی گورنمنٹ کے اندر کورٹ نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا تھا، اور کورٹ نے ان کو ڈسکوالیفائی اس بات پہ کیا تھا کہ ایسٹس ہیں ان کے کچھ لندن کے اندر بھی ہیں اور دیگر جگہوں پہ، ان ایسٹس کی منی ٹرائل یہ نہیں دے سکے تھے، تو اس پہ ان کو ڈسکوالیفائی کر کے جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ جلد ہی جیل سے ان کے بھائی کی ہی ضمانت پہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ شہباز شریف کی ضمانت پہ ان کو باہر جانے دیا گیا تھا۔ علاج کے لیے وہ گئے تھے 3 ہفتے کی چھٹی لے کر اور آج تک واپس نہیں آئے۔ اب نواز شریف کو واپس لانے کے لیے کوشش کر رہی تھی، یہ جتنا بھی سیٹ اپ پی ڈی ایم نے بنایا نا نواز شریف صاحب کی پارٹی نے، تو اس کا ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو اور وہ واپس آ جائے پاکستان اور ٹف کمپٹیشن ہو اس کی اور عمران خان کی۔ پنجاب کے اندر نواز شریف کا ووٹ بینک بہرحال تھا، تو یہ ایک کوشش ان کی تھی، ایک بڑا مین ٹارگٹ تھا اس گورنمنٹ کے بننے کا، ایک بڑا جو آبجیکٹو تھا وہ یہ بھی تھا، مطلب پی ایم ایل این چاہتی تھی کہ ان کا لیڈر جو ہے اس کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک قانون جو اسمبلی میں پاس کیا گیا کہ جہاں پر یہ نہیں لکھا ہوا فیصلے میں کہ ڈسکوالیفیکیشن کتنی مدت کی ہے، تو اس کو صرف 5 سال کی نااہلیت جو ہے نا، وہ 5 سال کی ڈسکوالیفیکیشن کنسیڈر کیا جائے گا، اس کے بعد وہ بندہ دوبارہ سے الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہو جائے گا۔ اب اس میں دیکھ رہا تھا بہت سارے پاکستان کے اندر انالسٹ جو ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی اس سے نواز شریف کو فائدہ ہوگا، میاں صاحب اگلے الیکشنز میں پھر آئیں گے، بڑا مقابلہ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میں تھوڑا سا ان کو یاد دلا دوں کہ نواز شریف صاحب کو جو جن کا نک نیم ویسے میاں صاحب ہے، میاں صاحب بھی ان کو کہتے ہیں، میاں صاحب کی جو نااہلیت ہے نا ڈسکوالیفیکیشن، وہ 5 سال کے لیے تھی نہیں، ان کو 7 سال کی سزا سنائی گئی تھی عزیزیہ ریفرنس کیس کے اندر۔ العزیزیہ والا جو کیس ہے نا اس کے اندر 7 سال کی ان کی سزا ہے، اور ابھی وہ جو پیریڈ ہے وہ آن گوئنگ ہے، مطلب وہ 7 سال پورے نہیں ہوئے، 1.5-2 سال ابھی باقی ہیں اس کے اندر۔ تو اصل میں ان کی لیگل ٹیم کو یہاں پہ کام کرنا چاہیے تھا، یہ جو کیس تھا نا 7 سال والا وہاں پہ کام کرنا چاہیے تھا، یہ ڈسکوالیفیکیشن ان کا مدعا نہیں تھا، یہ جہانگیر ترین کا مدعا تھا۔ جہانگیر ترین صاحب جنہوں نے استحکام میں پاکستان پارٹی بنائی ہوئی ہے، جس کا ابھی تک تو خیر کوئی سر پیر نہیں ہے، کیونکہ ایک عجیب ہی پارٹی ہے، بس بندے تو آ گئے اس کے اندر، لیکن تو اس کا نام بھی کنٹروورشل ہے، کوئی اور جماعت اس نام سے رجسٹرڈ ہے الیکشن کمیشن کے اندر، وہ ابھی بیسک لیول پر ہے بہت زیادہ، وہ مطلب چلے گی نہیں آگے الیکشنز کے اندر، مجھے نہیں لگتا پرسنلی، کیونکہ وہ دیکھیں نا ووٹ لینے کے لیے جماعت کا اسٹرکچر ہونا ضروری ہے، اس کا نیچے اسٹرکچر ہو یو سی لیول تک، نیچے کی لیول تک اس کے کارکن ہوں جو کہ لوگوں کو الیکشن کے دن پولنگ اسٹیشن تک لے کر آئے، سارا میکینزم ہوتا ہے، ایسے راتوں رات تھوڑی کوئی پارٹی بن کے اور اس طرح سے جیت سکتی ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ان کو تو فائدہ ہو سکتا تھا، نواز شریف کو کیا ملا ہے اس سارے سیٹ اپ کے اندر؟ چلیں شہباز شریف والوں کے ان کے ساروں کے کیسز ختم ہو گئے، لیکن جو پارٹی ہیڈ ہے، جو اصل بندہ ہے نواز شریف، اس کے لیے اس سیٹ اپ میں ابھی الیکشنز ہونے والے ہیں، گورنمنٹ جانے والی ہے، ویسے ہی جو اس کا نیچرل پیریڈ ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اس میں بھی ان کو کچھ نہیں ملا۔ اور ایز فار ایز عمران خان کی نااہلی کی بات ہو رہی ہے نا کہ اس کو ڈسکوالیفائی کروا دیا جائے گا، تو دیکھیں وہ ابھی فی الحال تو ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گے نا، ڈسکوالیفیکیشن کا تو لمبا پروسیجر ہوتا ہے، کیس چلتا ہے پاکستان میں، دلائل ہوتے ہیں، کاؤنٹر آرگیومنٹ، یہ وہ اس میں مہینوں لگ جاتے ہیں، اور اسی دوران تو الیکشنز ہیں ویسے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ الیکشنز کے دنوں میں جب الیکشنز ہو رہے ہوں گے عمران خان ڈسکوالیفائڈ نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ ہوگا، میاں صاحب ڈسکوالیفائڈ ہوں گے ایز یوزول۔ تو مجھے لگتا ہے پی ایم ایل این نے شاید نواز شریف کے معاملے میں چیزوں کو بہتر طریقے سے ڈیل نہیں کیا ہوا۔ اب پی ٹی آئی والوں کو خوف یہ ہے کہ چونکہ ان کی پاپولرٹی ابھی تک ڈاؤن نہیں ہوئی، اور وہ جو سوچا جا رہا تھا کہ گراؤنڈ پہ چلی جائے گی پی ٹی آئی اور اس طرح ہوگا، وہ تو نہیں ہوا، تو ان کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ شاید پی ڈی ایم والے ہو سکتے ہیں کوئی دوسری کاریگری کرنے کی کوشش نہ کریں، یعنی الیکشنز مزید ڈیلے کرنے کی نہ کوشش کریں، وہ جو سینٹر والے ہوتے ہیں، وہ جو جنرل الیکشنز ہوتے ہیں، وہ بھی نہ ڈیلے کرنے کی کوشش کریں، یہ باقاعدہ ان کو ڈر ہے۔ مطلب اگر آپ ان کے لوگوں سے بات کریں نا تو وہ کہتے ہیں ہمیں شیورٹی نہیں ہے کہ الیکشن کروائیں گے یا نہیں کریں گے۔ تو بڑی انٹرسٹنگ پاکستان کی جو پولیٹکس ہے وہ فائنل لیکن انٹرسٹنگ مراحل میں داخل ہو چکی ہے، یہ فائنل مراحل ہے۔ ایز آئی ٹولڈ یو، اگست کے مڈ تک زیادہ سے زیادہ پی ڈی ایم کے پاس نیچرل ٹائم ہے، جو کوئی 5 سال کا پیریڈ ہوتا ہے، وہ مطلب اگست میں ختم ہو جائے گا، اس کے بعد دے ہیو ٹو گو ہوم اینی وے، اور سینٹر میں کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا۔ تو اس سے پہلے اگر عمران خان کو انہوں نے
الیکشن سے روکنا ہے تو اس سے پہلے ان کو کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ پھر مقابلہ جو ہے وہ بڑا سخت ہے پی ٹی آئی کے درمیان اور ان کے درمیان۔